یہ ہوا یہ تھا کہ میں اور میرے والد صاحب نماز پڑھ کے، میں کہا آپ اور آپ کے والد صاحب تھے صرف؟ کہتا جی. تو وہ جب باہر آئے ہیں تو گولیاں ماری ہیں اور شوٹر بھاگ گیا ہے. تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہتا میں شوٹر کے پیچھے بھاگا. میں نے کہا شوٹر کے پیچھے کون بھاگتا ہے اگر باپ کو گولیاں لگی ہوں؟ میں کہا کس نے مروایا؟ کہتا قیوم نے مروایا. میں کہا اگر اس نے باپ کو مروا دیا، شرم حیا نہیں کی پراپرٹی کے لیے، تو تمہیں 2 گولیاں مارنے میں کیا پرابلم تھی؟ آج اس نے باپ کا لحاظ نہیں کیا تو اس کے لیے تو باقی کوئی بھی نہیں رہے گا. جب میں نے یہ سوال پوچھا تو his tongue slipped اینڈ آل آف اے سڈن پانی پینا شروع ہو گیا. تو فوراً ان کے جو بینوئی تھے انہوں نے گفتگو شروع کر دی. ٹھیک ہے. سو آئی لکڈ ایٹ مائی فادر اینڈ وی لکڈ ایٹ ایچ ادر. بعد میں جو کنورسیشن ہوئی پھر کہا گیا جی شوٹر 36 سال کا ہے جو آیا ہے. جی جو شوٹر ہے ان ایکچوئل ہی از 62 پلس اینڈ ہاف پیرالائزڈ. اب ہاف پیرالائزڈ بندہ پہلے کہا گیا وہ 36 سال کا ہے. جی جی. اور پھر جس کی شناخت پریڈ ہوئی جی جی وہ 62 سال کا. 62 and half paralyzed. اچھا. اب ہاف پیرالائزڈ بندہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، اس نے گولی مارنی ہے. ایف آئی آر کا پہلا کنٹراڈکشن یہ موجود ہے، میں یہ موجود نہیں ہے. دوسرا شوٹر 36 سال کا، شوٹر 62 کا نکلا، ہاف پیرالائزڈ نکلا. تیسرا تیمور نے کبھی اس کو ایکیوز نہیں کہا. چوتھا ایک شہریار کو پلانٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ شہریار کی اس کی کنورسیشن ہوئی ہے. شہریار کی اس کی کنورسیشن یا شوٹرز کے ساتھ اس کی کنورسیشن ایز پر دا پولیس ریکارڈ آئی ایم ٹاکنگ کہیں پہ فورنزک کے مطابق ثابت نہیں ہوئی. کہیں پہ بینک فائنینشیل ٹرانزیکشن بینک ٹو بینک اور فرام ہیومن باڈی ٹو ہیومن باڈی کہیں پہ ثابت نہیں ہوئی ہے. اچھا کہیں پہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گفتگو کہاں پہ ہوئی تھی، گاڑی کس نے لی تھی، گاڑی کہاں سے آئی تھی. سو ہائی کورٹ نے جب یہ بیل گرانٹ کی تو ہائی کورٹ نے تو پوری ایک ٹرائل کی ججمنٹ لکھ دی کوئی 8-10 صفحوں کی، اور اس میں ایک ایک ایسپیکٹ پہ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کوٹ کر کے کہا کہ دس از اے کیس آف نو ایویڈنس، دس از اے کیس آف نو چینڈ وٹنسز اور بٹوین دا کلر اور بٹوین the target killer or between Abdul Qayyum, nor any financial transaction has been proved, nor any telephonic conversation has been concluded between the parties. So وہ پورے کا پورا conclude کر کے اس کی بیل گرانٹ کی گئی. ٹھیک ہے. اب سوال یہ تھا کہ اس میں بینیفیشری کون ہے. 21 سال کا بچہ تو نہیں مینیج کر سکتا تھا، جو بڑا تھا جو باہر ہے ان کا تائے کا بیٹا وہ مینیج کر رہا تھا، کیونکہ جمعے کے بعد یہ پراپرٹی کی ڈویژن ہو جانی تھی جو ڈائگنوسٹک سینٹرز کے شیئرز ہیں. سو دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل ٹو سمبڈی. سو آئی تھنک سو کہ اگر تو یہ فیملی اکٹھی ہوتی ہے تو پھر یہ اپنے والد کے قاتل کو پکڑ سکتے ہیں. ادروائز اٹ از اے کیس آف نو ایویڈنس. 5 لوگوں کی بیلیں ہو گئی ہیں. اگر یہ سب کی بیلیں ہو جاتی ہیں اور یہ اکوٹل ہو جاتی ہے تو ایک عظیم انسان کی جس نے پاکستان کے لیے محنت کی، پاکستان کی عوام کے لیے کی، اپنے اولاد کے لیے کی، اس کا جو مرڈر ہے دیٹ ول بی اے کولڈ بلڈڈ مرڈر. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر ٹرائل میں بھی ہم جاتے ہیں تو ٹرائل میں جب ہم مدعی کو تیمور کو یہ سوال پوچھیں گے اور باقی گواہان کو پوچھیں گے اور جو موصوف لندن گئے ہیں ان کو بھی ہم نے ایسے گواہ بنا لیے ہے، جب ان پہ ہم جرا کریں گے تو سب سے پہلا سوال کا جواب شاید ان کو دینا پڑے. اور کیسے دیں گے کہ جس نے باپ کی شرم نہیں کی اس نے تجھے کیوں نہیں چھوڑا پراپرٹی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ میں نے تو تیمور سے سوال کیا تو کچھ جواب نہیں آ سکے. ان کا کیس پھر آپ تک کیسے آیا؟ جی یہ بھی پھر انہوں نے رابطہ کیا تو میں نے والد صاحب سے ڈسکس کیا، انہوں کو بلا لو سن لیتے ہیں اس کو، ایک کو تو سن لیا. ٹھیک ہے. تو جب اس کی گفتگو ہم نے سنی، اس نے کہا جی میں تو موجود ہی نہیں تھا. یہ کہہ سکتا تھا میں موجود تھا ایف آئی آر کے مطابق. اس نے کہا جی نہ میں موجود تھا اور بھائی کو لے کے جا رہا تھا. ڈیفینیٹلی میرا بھی چھوٹا بھائی ہوگا تو پولیس تھانہ کچہری جس نے کبھی نہیں دیکھا، وہ بلو آئیڈ بوائے، پاپٹ بوائے جو گھر میں رہتا ہے، کھیلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، اسپورٹس کھیلتا ہے، دوستوں سے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. میں کہوں نہیں میں جاؤں گا. جب میں گیا تو کیونکہ والد کا سارا کاروبار یہ سنبھالتا تھا، والد کی ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی یہ سنبھالتا تھا. میڈیا آپ کے سامنے ہے، ہی از بینگ سین ایوری ویئر ود ہز فادر. اس کا چھوٹا بھائی کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا، کوئی پکچر نہیں ہے کسی سوشل میڈیا پہ، کسی پرنٹ میڈیا پہ. سو ڈیفینیٹلی ایز اے بھائی جب یہ گیا تو جو اس کا کزن ہے جس نے شیئر پراپرٹی جو اس کو کوئی 25 یا 30 مل رہے تو 70-80 اس کے تھے، اس نے کہا ناؤ وی کین پلے ہیوک اینڈ وی کین گیٹ ریڈ آف ہم. اور جس بچے کو اب باہر سے بیٹھے ہوئے پیسے ملیں گے تو وہ تو سکون میں ہوگا. لیکن بلک شیٹ صاحب اتنی بھی تو مطلب کہ لوٹنی نہ مچی ہوئی کہ ایک بندے کو صرف آپ نے رکھا ہے
چلیے ہم فیملی انٹیروگیشن کر رہے ہیں, اس سے کوئی انٹیروگیشن نہیں ہوئی اور اس کو پورے پاکستان کے سامنے قاتل جو ہے آپ نے جو ہے رجسٹرڈ کر دیا, آپ نے اس کو قاتل بتا دیا کہ لیں جی اس نے مان لیا کہ میں نے قتل کیا ہے. مطلب کہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ آپ اس کے خلاف جائیں گے, بلکہ کیوں آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کو اس طرح سے پیش کر دیا گیا کہ دوران تفتیش آپ نے جو ہے تمام انکشاف کر دیے ہیں, آپ نے قبول کر لیا کہ میں نے والد کو قتل کیا. میں گزارش کرتا چلوں دوران تفتیش there is no admission what you are saying. There is no admission کہ اس نے قتل کیا ہے. There is no admission کہ اس نے باپ کو مروایا ہے. There is no admission کہ اس نے پیسے دیے ہیں. There is no admission کہ کوئی کال کسی کو کی ہے. So this perception is totally wrong. جو کورٹ کے اندر فائل ہے پولیس کی طرف سے جمع کرائی فائل, اس میں میرا بیان بھی نہیں ہے, کوئی وہ اعتراف کرنے کا بیان ہی نہیں ہے. بیان تو ہونا اور انہوں نے کیا سبمٹ کیا کروایا اس میں کہ انہوں نے یہی چیزیں جو آپ کوسا بہتر بتا سکتے ہیں. انہوں نے یہی اس میں سبمٹ کرایا کہ یہ وقوع اس طرح اس طرح اس طرح ہوا ہے, اس کے کہنے پہ قتل ہوا ہے, اس کے کہنے پہ کیا گیا, اور ساتھ فورنزک رپورٹ بھی نہیں ہے. اور ان کا بیان نہیں ہے بیچ میں, ہے ہی نہیں. نہ میری سی ڈی آر ہے, نہ میرا بیان ہے, نہ جیو فینسنگ ہے میری. تو اچھا ایک چیز اسی اور, لیے تو ہائی کورٹ نے بیل لی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ it is a blind murder, it is a case of no evidence, there is no chain of witnesses to connect Abdul Qayyum with this offense. So this is a case of no evidence, therefore we are granting him bail. ان سمپل ٹرمز ہوا ہے کہ جی اے نے بی کو کہا, بی نے سی کو کہا, سی نے ڈی کو کہا, ڈی نے ای کو کہا, ای نے ایف کو کہا, اور ایف کو قیوم نے کہا, لیکن ثبوت کوئی نہیں ہے. انہوں نے اس طرح ادروائز 302 درخت پہ لکھ دے وہ سوکھ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ کوئی مذاق تھا کہ ہائی کورٹ نے بیل لے لی. اور آپ شروع سے اگر دیکھا جائے تو پہلے ایک ایکوزیشن لگتی ہے ڈرگز, وہ خود ہی کہتے تھے نہیں ہے, دوسری لڑکی کی لگتی ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے, تیسری گاڑی کی لگتی ہے اس کے وہ بنتا ہی نہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو مرڈر سے پہلے آپ کو بطور گفٹ مل چکی تھی اور آپ نے اسے 6 مہینے پہلے خود پسند کی تھی. جنوری کے اندر وہ گاڑی بک ہوتی ہے اور پہلی بکنگ سلپ بھی میرے نام کی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ کیونکہ آپ اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ ایکٹیو بھی تھے, پولیٹیکلی بھی ایکٹیو تھے, اور آپ بتا رہے ہیں آپ کاروبار بھی دیکھ رہے تھے, ایک عام پبلک کی پرسیپشن یہ ہے کہ چونکہ اب ان کے مرڈر کو 1 سال ہو چکا ہے, ان کے پاس اصل و رسوخ بھی ہوں گے, ان کے پاس کانٹیکٹس بھی ہوں گے, ان کے پاس پیسہ بھی ہوگا, اور اب تمام چیزیں مینیج کر لی گئی ہیں, اس کا کیسے جواب دیں گے؟ بالکل میں اس کی تردید کرتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. آپ کو یہ میرٹ پہ تمام چیزیں بالکل میرٹ پہ. جب آپ پہ میں تو لوارس جیل کاٹ رہا تھا, میرے پیچھے تو کوئی نہیں آ رہا تھا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ پہ یہ الزام لگا, آپ نے بتایا کہ آپ کی تو فیملی والے بھی اس طرح سے آپ کو نہیں ملنے آ سکے, آپ بتا رہے ہیں کہ 1-2 ملاقاتیں بھجوائی گئیں, آپ کو لگتا ہے آپ کی والدہ کی طرف سے, لیکن نہیں انہوں نے بھجوائی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پیغام آتا تھا ساتھ. ٹھیک ہے, کیا پیغام آتا تھا؟ کہ ٹھیک ہو, میں یہی پیغام آتا تھا کہ پریشر ہے, لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کس کی طرف سے پریشر ہے. انہوں نے آپ سے ایک بار بھی کنفرم کرنے کی کوشش کی, پوچھا کہ یار یہ تم نے کیا یا نہیں کیا, یا کیا مسئلہ؟ نہیں, ان سے میری بات نہیں ہونے دی, لیکن میں نے ان سے جب باہر نکل کے میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا, ڈائریکٹ ان سے بات کر کے بھی ان کو بتا دیا تھا. اس دوران آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی فیملی کے ساتھ تو آپ کی رسائی اس طرح سے نہیں تھی, کیا کوئی سیاسی شخصیت یا کوئی پولیٹیکل جو آپ کا ایک بہرحال اپنے والد صاحب جو ایک جرنی رہی تھی یا جو عزیز و اقارب سے جاننے والے تھے, انہوں نے سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چیز کے لیے پولیٹیکلی بھی جس سائیڈ کا انہوں نے ساتھ دیا ساری زندگی, جس کو بنایا, جس پارٹی کو انہوں نے بنانے والوں میں سے تھے, وہ ساری بھاگ گئے. لیکن ایک چیز ہے نا کہ کوئی بھی شخص قاتل کے ساتھ کیوں کھڑا ہونا چاہے گا؟ بتایا جا رہا تھا نا کہ آپ ایویلویٹ تو کرتے ہیں نا, آپ اپنی طرف سے اس کو انویسٹیگیٹ تو کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ایم این اے, ایم پی ہیں, کوئی منسٹر ہیں, کچھ ہیں, آپ کے 100 تعلق ہے, ہر کسی کے ہوتے ہیں, آپ اس کو اپنے طور پہ انویسٹیگیٹ تو کیا جا سکتا ہے, اور ہمیشہ دونوں سائڈیں سننی چاہیے, آپ ایک سائڈ سن کے نہیں چل سکتے.